پاکستان میں جب ہم FIR کا نام سنتے ہیں تو اکثر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک اچانک ہونے والا عمل ہے، جیسے کسی نے سیدھا تھانے جا کر FIR درج کروا دی اور سامنے والا شخص فوراً ملزم بن گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ FIR ایک دن میں، ایک لمحے میں یا ایک جملے سے نہیں بنتی۔ اس کے پیچھے کئی مراحل ہوتے ہیں، کئی رویے ہوتے ہیں اور کئی فیصلے ہوتے ہیں جن سے گزر کر کسی کا نام FIR تک پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا YouTube چینل قانون پاکستان، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر ملزم کا نام FIR میں کیسے آتا ہے اور FIR درج ہونے سے پہلے کیا کیا مراحل ہوتے ہیں۔ کسی بھی FIR کی شروعات ہمیشہ ایک واقعے یا مبینہ واقعے سے ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر واقعہ حقیقت پر مبنی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر الزام جھوٹا ہو۔ قانون کے نزدیک واقعہ اور الزام دو الگ چیزیں ہیں، لیکن عام زندگی میں اکثر لوگ ان دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ یہی وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جہاں ایک معمولی تنازع آہستہ آہستہ قانونی شکل اختیار کرنا شروع کرتا ہے۔ واقعے کے بعد دوسرا اہم مرحلہ مدعی کا ذہنی اور سماجی رد عمل ہوتا ہے۔ غصہ، دباؤ، بدلہ لینے کا جذبہ یا عزت اور انا کا مسئلہ، یہ سب وہ عوامل ہیں جو کسی شخص کو پولیس یا قانون سے رجوع کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اکثر اس مرحلے پر خاندان، رشتہ دار اور ارد گرد کے لوگ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور معاملہ ذاتی مسئلے سے نکل کر اجتماعی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد معاملہ ابتدائی شکایت تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں تھانے جا کر زبانی یا تحریری طور پر پولیس کو بات بتائی جاتی ہے۔ یہاں ایک عام غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی شکایت دی گئی FIR بن گئی، حالانکہ حقیقت میں شکایت اور FIR کے درمیان ایک واضح فرق ہوتا ہے جسے زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے۔ ابتدائی شکایت کے بعد پولیس معاملے کا جائزہ لیتی ہے۔ پولیس ہر درخواست پر فوراً FIR درج نہیں کرتی، وہ یہ دیکھتی ہے کہ الزام کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ قابل تعزیر جرم بنتا ہے یا نہیں، کیا معاملہ سول نوعیت کا ہے، اور کیا ابتدائی طور پر کوئی ایسا عنصر موجود ہے جس پر قانون لاگو ہو سکتا ہو۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں کیس کی سمت آہستہ آہستہ طے ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہاں الفاظ، لہجہ اور بیان کا انداز بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اسی دوران فریقین کا رویہ بھی معاملے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مدعی کی طرف سے دباؤ، بار بار رجوع کرنا یا سخت موقف اختیار کرنا، اور دوسری طرف مبینہ ملزم کا رد عمل، چاہے وہ لا علمی ہی ہو، خاموشی ہو یا جذباتی رد عمل، یہ سب چیزیں معاملے کو آگے بڑھا بھی سکتی ہیں اور بگاڑ بھی سکتی ہیں۔ آہستہ آہستہ معاملہ شکایت سے رپورٹ کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ یہاں وہ تمام باتیں، بیانات اور حالات اکٹھے ہو جاتے ہیں جو پہلے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی مرحلے پر کسی شخص کا نام بطور مبینہ ملزم سامنے آنا شروع ہوتا ہے۔ اکثر ایسے شخص کو خود بھی اس بات کا مکمل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا نام کیسے شامل ہو گیا۔ آخر کار
جب FIR درج ہوتی ہے تو یہ ایک طویل عمل کا نتیجہ ہوتی ہے، نہ کہ اچانک لیا گیا کوئی ایک فیصلہ۔ FIR میں نام آ جانا دراصل ان تمام مراحل، رویوں اور حالات کا مجموعہ ہوتا ہے جن سے یہ معاملہ گزر چکا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے صرف یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ FIR سے پہلے کیا کیا مراحل ہوتے ہیں اور ملزم کا نام کس طرح FIR تک پہنچتا ہے، ان مراحل میں پیدا ہونے والے مسائل سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اور ایک عام شہری خود کو اس صورتحال سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ باتیں کسی اور کے بھی کام آ سکتی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو کس قسم کی قانونی رہنمائی درکار ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کو شامل کریں۔ قانونی آگاہی کی ایسی ہی مزید سادہ اور عملی ویڈیوز کے لیے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا YouTube چینل قانون پاکستان۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔